اور جو لوگ ووٹ ڈالنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جب وہ ووٹ ڈالیں تو بسم اللہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر جو بھی کام کرے گا وہ کام ادھورا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں کہ اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی کام بنانے والے نہیں دنیا میں، کوئی بابا فقیر میرا کام بنانے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اللہ ہی ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ وہ بابا اگر کسی کا کام بناتا اس کے خود کے کام نہیں بن رہے، پیسے لے کے کائی کو کام کر رہا۔ اگر وہ اتنا پاورفل آدمی ہے تو اپنے لیے بلڈنگ کائی کو نہیں بنا لیتا، ایم ایل اے کی سیٹ لڑ لے، ایم پی کی سیٹ لڑ لے، کھڑا ہو جا، ایک ووٹ نہیں ملتی تیرے کو۔ اگر تو اتنا پاورفل ہے کائی کو نہیں آ رہا پھر میدان میں، پاورفل میں تو میدان میں آؤ۔ اس لیے ہمارا مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا کارساز نہیں ہے، کوئی ہمارا کام بنانے والا نہیں ہے، ہمیں مدد مانگنا ہے اللہ سے۔ تو ہم ووٹ ڈالیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر ووٹ ڈالیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر ووٹ ڈالیں، دعا کر کر ووٹ ڈالیں، فجر کی نماز پڑھ کر ووٹ ڈالیں۔ اب ہمارا نوجوان ووٹ ڈالنے والا ایسا ہے 9 بجے سو کے اٹھائے، 10 بجے 12 بجے ووٹ ڈالنے گیا ہے، ووٹ ڈالا نحوست کے ساتھ، برکت کے ساتھ ووٹ نہیں ڈالا۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے، جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا فجر کی اس کے ساتھ کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ ابھی آدمی جو ووٹ ڈالنے گیا ہے شیطان کے ساتھ ووٹ ڈالنے گیا ہے، رحمت کے فرشتوں کے ساتھ ووٹ ڈالنے نہیں گیا ہے۔ ہمیں یہ اس الیکشن میں جو ووٹ ڈالنا ہے وہ نحوست کے ساتھ نہیں ڈالنا ہے۔ اٹھا 8 بجے سو کر، 9 بجے سو کر اٹھا، 10 بجے سو کر اٹھا اور 12 بجے ابھی 4-5 دن پہلے ایک جگہ الیکشن تھے، ایک صاحب کی رپورٹ آئی، وہ ایک ان کی بستی میں ایک گھر تھا، وہ گھر میں گئے، کنڈی کھڑکھڑائی تو اندر سے بہت دیر تک تو اٹھے نہیں، جب زیادہ بجایا تو اندر سے آنکھیں مینتا ہوا آیا، کیا ہوا رے 12 بج رہے آپ ووٹ نہیں ڈالے؟ ہمارے کو سب معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجرم ہوگا کل قیامت کے دن وہ آدمی جو اس وقت ان حالات میں بھی ووٹ نہیں ڈالے گا۔ 12 بجے تک سو رہا، یہ ہے ابو سلمان، رات کو میں کاروبار کرتا ہوں 12 بجے تک۔ کس نے کہا کاروبار کرو گے 12 بجے تک؟ کسی نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے تھے، مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے، آپ عصر کے بعد آپ کھانا کھاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ یہاں عشاء کی نماز کے بعد ہمارا وقت شروع ہوتا ہے کھانا بنانے کا، 12 بجے کھانا کھاتا ہے۔ اب جو آدمی رات کو 1-2 بجے سوئے گا وہ کیسے صبح فجر کی نماز پڑھے گا؟ ان کو یہ بھی اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، کیا ان کو مسلمان کہا جائے گا؟ اور حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی منافق ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی منافق ہے جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، یہ آدمی منافق ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ حضور کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ حضور کے جملے ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پوری بستی میں منافق بھرے ہوئے ہیں۔ اور جب جمعے کے دن آتے ہیں ایسا چوڑا سینہ کو چوڑا کر اور ہمارے سامنے ایسا بیٹھتا جیسے انہیں مار دے گا۔ اور اس کا حال کیا ہے؟ جمعہ پڑھتا ہے، پھر بھی اپنا آپ کو سمجھ رہا کہ میں ترم خان ہوں، جنت کی چابی میرے پاس ہے۔ یہ مول صاحب بھی جو نماز پڑھا تھا انہیں بھی قیامت کے دن میرے سے پوچھے گا جنت کی چابی لاؤ، پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ تو ہمیں اس الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے نحوست کے ساتھ نہیں، ووٹ ڈالنا ہے رحمتوں کے ساتھ۔ فجر کی نماز پڑھیں، دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، بسم اللہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، صدقہ کریں، پھر دیکھیں، پھر وہی نتیجہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، پھر وہی نتیجہ ہوگا۔ اور اس الیکشن میں ہمیں 100% ووٹ ڈالنا ہے، 100% ووٹ ڈالنا ہے۔ اس لیے ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ نہیں ٹھہر سکتا الیکشن کے واسطے، ووٹ ڈالنے کے واسطے 1 گھنٹہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر 1 گھنٹہ نہیں ٹھہر سکتا، 1 گھنٹے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو 5 سال تک تجھے پریشان ہونا پڑے گا۔ 5 سال تک اس سے بھی زیادہ گرمی پڑے گی، اس سے بھی زیادہ آگ برسے گی، پھر تو وہ اور جو آدمی 1 گھنٹہ ووٹ کے واسطے نہیں ٹھہر سکتا اس کو 5 سال تک شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ 5 سال تک شکایت نہ کرے کہ ابو جہل کی حکومت کیوں آ گئی، فرعون پھر سے حاکم کیوں بن گیا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ 1 دن کی گرمی برداشت کرے، 1 دن کی گرمی برداشت کرو گے تو 5 سال تک سکون سے بیٹھ کر کھا سکو گے، 5 سال سکون، زندگی میں سکون آ جائے گا 5 سال تک۔ اگر ہمارا نوجوان 1 گھنٹہ، ارے گرمی بہت نہیں ڈالتے بھائی، یہ مئی کا مہینہ ہے معلوم ہے، اور 13 تاریخ کو جب تلنگانہ میں الیکشن ہے تو گرمی ہوگی، گرمی ہے، گرمی رہے گی، گرمی ہوگی، دعا کریں اللہ سے، آپ دعا کریں آپ کی دعا قبول ہوگی، دعا کریں آپ اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، موسم کو ٹھنڈا فرمائے۔ جب آدمی دعا کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے تو گرمی ہوگی۔ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ آگ برسنی چاہیے، وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں صرف گرمی ہے۔ ارے ہمارے گناہ کیسے ہیں؟ پتھر برسنا چاہیے، آگ کے گولے، آگ کے انگارے برسنے چاہیے آسمان سے، یہ ہمارے گناہ ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے آدمی صبح 9 بجے 10 بجے سو کو اٹھ رہا ہے، اس سے بڑا کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے 1 دن کی گرمی برداشت کریں، 1 گھنٹے کی گرمی برداشت کریں تو آپ 5 سال تک محفوظ رہو گے۔ اگر آپ کو 5 سال تک سکون سے زندگی گزارنا ہے تو ووٹ ڈالنا ہے، ورنہ 5 سال تک آپ کو کرائے کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ کرایہ دار سے پوچھو اس کی زندگی کیسی رہتی ہے، روز روز مکان مالک آگے کیسے ستاتا ہے، اس کو پوچھو۔ ایسے ہی جس طرح کرایہ دار کی زندگی ہوتی ہے تو ہماری بھی اسی طرح 5 سال تک زندگی ہو جائے گی اگر ہم نے 1 دن کی گرمی برداشت نہیں کی تو ہمیں۔ اور میں تو کہتا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، الیکشن کی ووٹ ڈالنے کی لائن میں ٹھہرا ہوا ہے الیکشن کے دن اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میرا یہ ووٹ جو میں گرمی برداشت کر رہا ہوں
میں جو گرمی برداشت کر رہا ہوں میں اس لیے گرمی برداشت کر رہا ہوں، اس لیے ووٹ ڈال رہا ہوں کہ میرے اس ووٹ کے ذریعے سے میری مسجدوں کی حفاظت ہوگی، میرے مدرسوں کی حفاظت ہوگی، میرے دین کی حفاظت ہوگی، میرے اسلام کی حفاظت ہوگی، میری درگاہوں کی حفاظت ہوگی، میرے مرکز کی حفاظت ہوگی، میرے جو نوجوان بچے ہیں ان کی حفاظت ہوگی، میرے آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ میں اس لیے اس حفاظت کے لیے اس گرمی کو برداشت کر رہا ہوں، ووٹ ڈال رہا ہوں۔ یا اللہ کل قیامت کے دن تو میرے لیے پل صراط کا راستہ آسان فرما۔ قیامت کے دن کے اور میدان حشر کی جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور میدان حشر میں جو گرمی ہوگی، اس گرمی کے برکت سے میری اس گرمی کو ختم فرما۔ اس طرح دعا کریں، جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اس دن کسی کو سفر نہیں کرنا ہے، کسی کو ہرگز سفر نہیں کرنا ہے۔ جس آدمی کا ووٹر آئی ڈی جہاں کا ہے وہ وہاں پہنچ جائے، ووٹ ڈالے، اس کو اللہ اجر دے گا۔ کیونکہ یہ جو الیکشن ہے یہ عام الیکشن نہیں ہے، جس طرح ہم 75 سالوں سے الیکشن دیکھتے آ رہے ہیں، یہ وہ الیکشن نہیں ہے، یہ انڈیا کا آخری الیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوگا، ہمارے ہاتھوں سے ووٹ دینے کا حق بھی چھین لیا جائے گا۔ اگر پھر سے ابو جہل کی حکومت آ گئی، اگر پھر سے فرعون اور ظالم جو حکومت میں آ گیا، پھر سے اس کی حکومت بن گئی، تو ہم سے یہ ادھیکار بھی چھین لیا جائے گا، پھر ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا، پھر وہ جیسا چاہے گا ایسا ہوگا، پھر ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں وہ ویسا ملک بن جائے گا، ڈکٹیٹروں کا ملک، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس طرح دعا کریں، اللہ سے اس دن دعا کریں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کر ووٹ ڈالیں، اور نتیجہ پھر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہو۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب آپ کا کام ہے کہ بہتر آدمی کو، عادل آدمی کو حکومت میں لانا۔ آپ اپنا اچھا فیصلہ سنا دیجئے، میرا جو کام تھا میں نے کر دیا۔ اس لیے جو لوگ کسی کو جس شہر میں بھی جس تاریخ کو الیکشن ہے اس تاریخ کو اس کو کہیں بھی سفر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اس دن سفر میں جاتا ہے تو قیامت کے دن مجرموں کی لائن میں کھڑا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ظالم لوگ، مجرم لوگ الگ ہو جائیں، تو اس کو بھی الگ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس لیے 100% ووٹ ڈالنا ہے اور یک طرفہ ووٹ ڈالنا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے دوست ایسے بھی ہیں، ہمارے دوست احباب ہمارے یہاں آنے والے ایسے بھی ہیں کہ ان کا ووٹر آئی ڈی کہیں اور کا ہے، لیکن وہ سفر کر کے وہاں جا رہے، تو ان لوگوں کے لیے دعا ہے اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، تو ان کا پیسہ اگر اس معاملے میں خرچ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ ان کو زیادہ دے گا، اللہ ان کو ڈبل دے گا۔ تو ہمیں ووٹ ڈالنے جب جانا ہے تو اکیلے نہیں جانا ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کے جانا ہے۔ جس طرح دعوت کو کیسے ہوتا تھا؟ فیملی کے ساتھ۔ دعوت میں کیسے جا رہے ہیں؟ فیملی کے ساتھ۔ ولیمے کو فیملی کے ساتھ، شادی میں فیملی کے ساتھ، پارٹیوں کو فیملی کے ساتھ۔ اسی طرح چھوٹے بچے نہیں، فیملی کے ساتھ۔ یہاں بولے تو جو 18 سال کے جن کا ووٹر آئی ڈی ہے ان تمام لوگوں کو بھی ہمیں فیملی کے ساتھ ووٹ ڈالنے جانا ہے اگر اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ ورنہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، جب میرے دین کے مرکزوں کو ختم کیا جا رہا تھا، ہماری مسجدوں کو ختم کیا جا رہا تھا، مدرسوں کو ختم کیا جا رہا تھا، لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا تھا، اور لڑکیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم بھگا کر لے جا رہے تھے، اور اسلام چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کتنے سارے لوگ، تو نے اپنے ملک کے لیے، ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ تو جس نے ووٹ ڈالا ہوگا تو وہ شان سے کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ میں نے ووٹ ڈالا، میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنی ہم میں طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، اتنا تو کریں، باقی مجھ پر چھوڑ دیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام اتنا ہے کہ الیکشن کے دن جا کر ووٹ دینا ہے، بس باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں، جو اللہ چاہیں گے وہی نتیجہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ سب کو 100% ووٹ ڈالنا ہے۔ گھر میں ایسا نہیں کہ میں اکیلے جاؤں گا میری بیوی نہیں جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں بھی ہم دونوں کو ساتھ میں جانا ہے۔ یہاں بھی ابو جہل کو، وقت کے ابو جہل، جب مقام بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں بھی گئی تھی، تو ہمیں بھی اپنے عورتوں کو لے جا کر ابو جہل کو ختم کرنا۔ جس طرح مقام بدر میں صحابہ نے ابو جہل کو ختم کیا، انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر ابو جہل کو ختم کریں گے انشاءاللہ، نہیں کہہ رہے؟